وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ محترم حضرات، گزشتہ نشست میں مرد کے مصنون کپڑے اور اس کے کفنانے کا طریقہ بیان کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں عورت کے مصنون کپڑے اور عورت کے کفنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا، کیونکہ عامتاً عورتیں زیادہ غلطی کرتی ہیں عورت کو کفنانے میں ناواقفیت ہونے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے مصنون ہیں۔ نمبر 1، لفافہ، جو میت کے قد سے 1 ہاتھ لمبا رہے گا، بالکل مرد کی طرح۔ نمبر 2، ازار، جو میت کے قد کے برابر رہے گا، مرد کی طرح۔ نمبر 3، قمیض، بغیر کلی اور آستین کے، گردن سے لے کر کے پاؤں تک۔ نمبر 4، سینہ بند، جو بغل سے لے کر کے رانوں تک رہے گا۔ نمبر 5، سر بند یعنی اوڑھنی، جس کو روبٹہ کہا جاتا ہے، یہ 3 ہاتھ لمبا رہے گا۔ اس کے کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی پر سب سے پہلے آپ لفافہ کو بچھائیں، پھر اس کے بعد سینہ بند کو بچھائیں، پھر اس کے بعد ازار کو بچھائیں، پھر اس کے بعد آپ کرتے کے نچلے والے حصے کو بچھائیں اور اوپر کے حصے کو سمیٹ کر سرہانے کی طرف آپ رکھ دیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ میت کو غسل دے چکیں اور اس کے بدن پر لگے ہوئے پانی کے قطرات کو آپ صاف کر دیں، اور دوسرا تہبند پہنا کر کے آپ آہستہ سے اٹھا کر کے میت کو کفن پر لٹا دیں۔ تو سب سے پہلے آپ سر پر عطر لگا دیں، پھر اس کے بعد اس کے پیشانی، اس کے ناک، اس کے دونوں ہتھیلی، اس کے دونوں گھٹنوں اور اس کے دونوں پیروں پر کافور مل دیں۔ پھر اس کے بعد آپ سر کی طرف جو کرتے کا حصہ سمیٹ کر رکھا تھا اس کو آپ پہنا دیں۔ پہنانے کے بعد آپ جو تہبند غسل دینے کے بعد پہنا کر کے جو اس چارپائی تک لائے تھے اس کو ایک طرف سے آپ نکال دیں۔ پھر اس کے بعد میت کے دونوں ہاتھ سیدھا کر کے رانوں سے ملا کر کے رکھ دیں۔ پھر اس کے بعد عورت کے بالوں کو 2 حصے کر کے ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے لے کر کے سینے پر آپ ڈال دیں۔ پھر روبٹہ آپ ڈال دیں سر پر اور بالوں پر، لیکن یہ روبٹہ نہ باندھا جائے اور نہ لپیٹا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ پہلے ازار کو بائیں پلے کو لپیٹیں گے، پھر اس کے بعد آپ دائیں پلے کو لپیٹیں گے، پھر اس کے بعد بغل کے نیچے سے سینے بند کو نکال کر کے پہلے بائیں پلے کو لپیٹیں گے، پھر اس کے بعد دائیں پلے کو لپیٹیں گے۔ اسی طرح آخر میں لفافے کے پہلے بائیں پلے کو آپ لپیٹیں گے، پھر اس کے بعد دائیں پلے کو لپیٹیں گے۔ پھر لپیٹنے کے بعد آپ سر کی طرف اور پیروں کی طرف کفن کے چٹ سے دونوں طرف باندھ دیں تاکہ ہوا وغیرہ چلنے کی وجہ سے میت کا سطر نہ کھلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔